جی السلام علیکم. پروگرام ظہور حجت میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی قبلہ بسم اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا، اب قرآن کریم نے اس معاملے میں انسان کے اختیار کی بڑی واضح گفتگو فرمائی ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سورہ کہف کی آیت ہے کہ میرا حبیب کہہ دو کہ حق پروردگار کی طرف سے ہے، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے وہ کفر اختیار کرے. اللہ اکبر. یعنی اگر جبر محض ہوتا تو اختیار کی بحث نہ ہوتی. یا مثلاً سورہ النساء کی آیت ہے 165 لِيَهْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو شخص ہلاک ہوتا ہے اس کے لیے بھی دلیل موجود ہے، بینہ موجود ہے. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو شخص زندہ ہے ہدایت کی حجتوں سے تو وہ اس بینہ کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی موت اختیار کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے بینہ واضح نہیں ہے، نہیں، اس کے لیے بھی حجت موجود ہے. اور جس نے زندگی کی راہ اختیار کی ہے اس کے لیے بھی حجت موجود ہے. اسی طرح بہرحال بہت ساری آیات اس معاملے میں موجود ہیں کہ خداوند عالم نے واضح طور پہ اس عقیدہ جبر کی جو ہے وہ نفی فرمائی ہے، اور انسان کو اپنے اعمال و افکار میں پروردگار نے جو ہے وہ بالکل صاحب اختیار قرار دیا ہے. اچھا البتہ یہ ہے کہ کیا دلائل ہیں یہ جبر والوں کے کہ جس کی وجہ سے وہ اس نقطہ نظر کے قائل ہوئے ہیں، اور پھر ان کا جواب کیا ہے. ایک تو دلیل وہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ انسان کی خلقت سے پہلے ہی جانتا ہے کہ انسان نے کیا اعمال انجام دینے ہیں. چونکہ اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور لہٰذا کہ کیا کیا، کون سعادت مند ہوگا، کون بدبخت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پہلے سے کتاب مبین میں معین ہے جو کچھ ہے، نہ چھوٹا ذرہ نہ بڑا ذرہ، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کتاب مبین میں موجود ہے. ایک دلیل تو یہ ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال جو ہیں خدا کے ارادے اور اس کی طرف سے معین ہیں. ہر بندے کی زندگی کا ٹائم معین ہے، ہر بندے کی موت کا وقت معین ہے، لہذا قضاء و قدر کے حساب سے ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. لہذا اس اعتبار سے جو ہے وہ انسان جو ہے مجبور ہے. یا ایک دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو فطرت ہے، فطرت کے مطابق جو فطرت اللہ نے بنائی ہے، اور یہ فطرت اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. انسان یا اچھی فطرت کے مالک ہیں یا بری فطرت کے مالک ہیں. اسی کی بنیاد پہ اگر بری فطرت ہے اس کی تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. ہاں جی، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جی اس کی مثال یوں ہی ہے کہ خداوند عالم، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت کی راہیں متعین کر دی ہیں، اب چاہو تو مومن ہو جاؤ، چاہو تو کافر ہو جاؤ. یہ جو اختیار ہے یہ کس نے دیے ہے؟ خود اللہ نے دیا نا. اگر بولنا چاہتا تو نہیں ہوتا. جی، جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے انسان کو کہ اپنی مرضی سے انسان اپنے کام کو انجام دیتا ہے، لہٰذا خدا جانتا ہے کہ انسان مختار ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا خدا کو سب کچھ علم ہے. جی وہ خداوند عالم یہ بھی جانتا ہے کہ انسان مختار ہے. کتنا مختار ہے یہ بھی اس نے مطلب طے کر دیا. لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کے علم میں ہے، یقیناً علم میں ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ تیور دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان یہ یوں اس طرح یہ پلا بڑا ہے، اس کی نشو و نما اس طرح ہوئی ہے، اور اس نے اپنے ارادے کا استعمال اس انداز سے کیا ہے.
لہٰذا نتیجہ اس کا یہی ہے، جیسے وہ میں نے مثال عرض کی آپ کی خدمت میں، کہ پانی کو جو ٹریک آپ متعین کر کے دیں گے جی، ادھر ہی وہ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. لہٰذا ایک مرحلہ قدر کا ہے، ایک مرحلہ قضا کا ہے، اور وہ اس میں وہی قضا کے اعتبار سے انسان خود بخود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور اپنے اختیار کا ذمہ دار ہے. بہرحال میں اس کی مزید ابھی بحث میں نہیں جاتا. تو خلاصہ مطلب یہ ہے، جی، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو کچھ مراحل میں صاحب اختیار قرار دیا ہے کہ اپنی تقدیر کو وہ بنا سکتا ہے، اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو. دوسرا اعتراض اس پہ یہی بنتا ہے کہ اگر پروردگار نے اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر جزا و سزا کا نظام جو ہے، جنت و جہنم کا نظام جو ہے وہ پھر درست نہیں بنتا. لہذا جی ہاں، اس اعتبار سے بنیادی طور پہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے حساب سے انسان اپنے اعمال و افعال کے اعتبار سے یہ ایک راستہ صراط مستقیم کا ہے، ایک راستہ جو ہے والدین کا ہے یا فرض کریں مغضوب علیہم کا ہے. اب چاہے تو وہ اس راستے کو اختیار کر لے، چاہے تو وہ راستہ جس پہ اس دشمن نے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں اسی تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. صراط مستقیم ادھر بھی ہے، صراط مستقیم ادھر بھی ہے. ادھر دعوت دینے والے اللہ کے انبیاء، نمائندے اور صالحین ہیں، ادھر دعوت دینے والا وہ ہے جو کہ آپ کا دشمن ہے. لہذا اب آپ کا اختیار ہے، یہ راستہ اختیار کریں گے تو یہ راستہ سعادتوں کا راستہ ہے، یہ راہ اختیار کریں گے تو دنیا میں تو خوشیاں مل جائیں گی شاید، اور وہ بھی عارضی خوشیاں، اور اس کے بعد آخرت جو ہے اس کی درست نہیں ہوگی. میرا خیال ہے یہ پہلا جو تھا اس کا. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے پچھلے پروگرام میں آزادی میں بھی بحث فرمائی تھی. اسلامی نقطہ نظر سے آزادی کے اہداف کیا ہیں؟ بحث تو وہی آزادی اور اختیار ہی کی چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار جو ہے انسان کو جو دیا ہے خلق کرنے کے بعد، اس اختیار کو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ انسان اس اختیار سے کیا استفادہ کرے اور کیا اپنے لیے جو ہے وہ کیسی دنیا جو ہے وہ بنائے. تو اس پہ ہم میرا خیال ہے چند ایک پوائنٹ ہیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ چونکہ بات ہو چکی ہے، میں صرف اشارتاً اس پہ گزروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار دیا ہے. ایک تو ہے اختیار دیا ہے، اور کتنا اختیار دیا ہے اس اعتبار سے تو آیات بہت ہی خوبصورت ہیں کہ انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر چاہے تو اس کائنات میں انسان بہت ساری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے. یہی عام انسان جو ہے اگر چاہے تو ہمت کرے، پروردگار اس کو توفیق دے، اللہ کے ساتھ اللہ کی قدرت پہ بھروسہ کرتے ہوئے تو انسان تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے. انسان کو اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان ہم نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. عجیب ہے، یہ عجیب آیت ہے. سخر لکم ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے تمہارے ہاتھ پہ مسخر کر دیا ہے، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ان لوگوں کے لیے جن کی عقل اور علم اور معرفت جو ہے وہ ان کے لیے یہ باتیں نشانیاں ہیں، ان کے لیے قابل استفادہ ہے کرتے کہ وہ تفکر کریں. اور تفکر بھی ظاہر ہے کہ اس پورے سسٹم کی طرف دعوت ہے کہ انسان علم، اپنی عقل اور معرفت اور وحی الہی کے ساتھ اس کا رابطہ. تو یعنی جو اختیار کا دائرہ ہے وہ بھی وسیع ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس کے لیے بنیادی طور پہ اہداف کیا ہیں کہ انسان فقط عالم طبیعت کو اپنے اختیار میں کر لے. انسان کیا مثلا انسان کیا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کیا کرے. تو اس کو ہم یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، چونکہ ابھی ہم انسان کو اس حوالے سے بحث کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنانا ہے. تو اس اعتبار سے جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو انسان دعوت دے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی دعوت دے. وہ دعوت ہے خدا پرستی کی، وہ دعوت ہے توحید پرستی کی،
ٹھیک وہ دعوت ہے کہ اس قید سے آزاد ہو جائے کہ جو کہ نفس کی قید ہے، جو ٹھیک۔ خواہشات کی قید ہے، خواہشات کی غلامی کی زنجیروں کو انسان کاٹے. اور اصل مقصد بھی یہی ہے، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تاکہ ان انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف جو ہے وہ لے جائیں. دوسرا جو مقصد ہے اس اختیار کا، وہ بنیادی طور پہ اللہ کی زمین پر عدالت الہیہ کے نظام کا نفاذ ہے. ٹھیک اصل میں عدالت، اور عدالت دیکھیں جب ہم عدالت کہتے ہیں تو اس سے مراد خالی وہ کورٹس کا سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں، عدالت ہر میدان میں ہے. اخلاق میں بھی عدالت ہونی چاہیے، ٹھیک گفتار میں بھی عدالت ہونی ٹھیک. چاہیے، انسان کے اعمال میں عدالت ہونی چاہیے، رائٹ. انسان کی زندگی کے خاندانی زندگی میں عدالت ہونی گھریلو چاہیے، معاملات میں عدالت. گھریلو معاملات میں عدالت ہونی چاہیے، جی. دوستوں کے ساتھ تعلقات میں عدالت ہونی چاہیے، ٹھیک. سوسائٹی کے اندر جتنے شعبے ہیں سب میں عدالت. اب جب ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک مرتبہ تو وہ خاص ایک مفہوم ہے عدالت کا کہ جرم جو ہے وہ مجرم کو اس حساب سے سزا ملنی چاہیے. کورٹس میں لوگوں جو کورٹس کا سسٹم ہے ایک مطلب عدالتی نظام ہے، اس سے ہٹ کے چونکہ عدالت کی جو تعریف کی ہے ائمہ ہدی علیہم السلام کی روایات میں سے جو کی گئی ہے وہ ہے ہر چیز اپنے مقام پر ہو. ٹھیک ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جو ہے یہ نظام عدالت ہے. یہ عدل ہے. ہاں یہ عدل ہے. لہٰذا اخلاق میں عدالت کیا ہے، کردار میں عدالت کیا ہے؟ کردار میں عدالت یہ ہے کہ آپ کے اندر ان جتنے انسانی اوصاف ہیں وہ برابر ترقی کریں. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ایک وصف جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر جائے اور دوسری کوالٹی جو ہے وہ ترقی نہ کرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوصاف کمال یہی ہے انشاءاللہ کہ انسان خدا کی طاقت سے استفادہ کرتے ہوئے اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اندر عدالت کے نظام کو، لہٰذا ہر چیز اس کی جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، نپی تلی ہونی چاہیے. کمانے میں حد سے تجارت کرے اور خرچنے میں بخل کرے. ہاں، مقصد یہ ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے، توازن کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے اعمال میں، اخلاق میں، گفتگو میں، کردار میں، تعلقات میں، تمام تر سوسائٹی کے جتنے اس کی زندگی کے جو مطلب ہے معاشرتی پہلو ہیں، تعلقات کی دنیا ہے، وہ چاہے گھر سے شروع ہو کر پوری بنی نوع بشر تک جاتی ہے، سوسائٹی کے جتنے بھی شعبے ہیں. لہٰذا ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان آزادی جو حاصل کرتا ہے تو اس آزادی سے کیا مراد ہے. پھر ہے عقل کی پرورش. عقل کی پرورش کے حوالے سے شاید میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ معلومات پہلا مرحلہ ہے، ان معلومات سے پھر مجہولات کو کشف کرنا اگلا مرحلہ ہے. ٹھیک. علم منطق وہ کیا کہتے ہیں کہ منطق میں بنیادی طور پہ جو انسان کو صحیح فکر کرنے کا طریقہ بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ اصل کیا ہے کہ انسان معلومات سے مجہولات تک پہنچے. معلومات انسان کو معلومات مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں، مثلا حواس خمسہ بہت ساری چیزیں انسان ان سے سیکھتا ہے. بہت ساری چیزیں انسان جو ہے وہ وحی الہی کے ذریعے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں. انسان اپنے تجربے سے بہت سیکھتا ہے، انسان تاریخ کے مطالعے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس مشاہدہ کائنات سے بہت ساری چیزیں یہ ہو جاتی ہیں معلومات. ان معلومات کے نتیجے میں بہت سارے ایریاز ابھی ایسی ہیں جو انسان کو نہیں معلوم. وہ کیا کرے گا؟ وہ ان معلومات سے ان مجہولات تک جائے گا. اب اس کی دعوت قرآن نے دی ہے بڑی خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرج منہ حلیۃ تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اگر 100 سال پہلے کی بات کریں تو یہ دعوت 1400 سال پہلے کی ہے. جی لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت اس سمندر سے نکالو. یہ کیا دعوت دے رہا ہے پروردگار؟ یہ قرآن کیا دعوت دے رہا ہے
یعنی علم اور عقل کے بل بوتے پر سمندر کے اندر خدا نے خزانے رکھے ہیں، جی ان کو انسان کشف کرے. رزق ہے. یعنی وہ جو خزانے ہیں وہ کشف اس وقت ہوں گے جب انسان اپنی عقل کی پرورش کرے گا. جی اور اسی طرح خدا نے وند عالم نے انسان کو زمین کے خزانوں سے بھی استفادے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. آگے جو ہے مرحلہ عقل کے بعد ہے معرفت کا ایک مرحلہ ہے. معرفت کیا ہے؟ معرفت بنیادی طور پہ اس کائنات کی حقیقتوں کی کھوج ہے، ٹھیک. اس کائنات کے اسرار کی کھوج ہے. نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ سے ایک روایت موجود ہے، اور شاید یہی جملہ امام علی علیہ السلام سے بھی ہے. دعا ہے کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، پروردگار چیزوں کی حقیقت میرے لیے واضح فرما دے. سبحان اللہ. اشیاء کی جو حقیقت ہے کما ہیا، جیسے وہ ہیں. تو انسان جو ہے وہ جس میٹیریل سے، جس وجود، جس طرح بنا ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں یہ وجود ایک اٹرنل وجود ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان ختم ہو جانے والا وجود ہے، نہیں، ایک ایسا وجود ہے جو بالکل یعنی ایک مرحلے سے گزر کر پھر آگے کی ایک لمبی زندگی ہے جو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. اس اعتبار سے اس زندگی میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو جو دعوت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان معرفت کے اور ان حقیقتوں کو، اور وہ حقیقتیں کب انسان کے لیے منکشف ہوں گی، اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا فلسفہ جو ہے، اس کا جو اصل عنوان ہے کہ فلسفے کو کیوں قرار دیا گیا ہے. فلسفہ بنیادی طور پہ اس کائنات کی حقیقت کی کھوج ہے، ٹھیک. کہ کون، یعنی اصل اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، کسی بھی معاملے کی حقیقت، اور اسی طرح اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے. اور بہرحال ان تمام تر حقیقتوں کی اصل حقیقت وہ خداوند عالم کی ذات اقدس ہے. لہٰذا اس کائنات کے اندر معرفت کا ایک لامتناہی سلسلہ موجود ہے. اور اگر انسان چاہے تو اس قوت سے جو ہے وہ ان کو وہ دعوت بھی موجود ہے. جی بالکل، دعوت بھی موجود ہے. اور یہ دعوت بنیادی طور پہ ناممکن کی دعوت نہیں ہے، بے شک، یعنی ممکن کی دعوت پروردگار نے بے شک دی ہے، اور اس ممکن کے لیے پروردگار نے وہ وسائل بھی ممکن مہیا فرما دیے ہیں. اور وہ بنیادی طور پہ وحی الہی ہے. وحی الہی کا تعلق اس کائنات کی حقیقتوں سے ہے، کائنات کے اسرار سے ہے، کائنات کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیکرٹس کے ساتھ ہے، جو ابھی انسان کے لیے سیکرٹ ہے. ٹھیک. کچھ انسان ایسے ان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے. جو انسان یہ کہتے ہیں نا ہم سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، صحیح بات، ہم زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتے ہیں. وہ ان انسانوں کے لیے تو کائنات بالکل ایسے آئینے کی طرح ہے، کوئی مطلب ہے ادھر سے ادھر بھی نظر آتا ہے، ادھر سے ادھر بھی نظر آتا ہے، یعنی ایک شیشے کی مانند ہے. ان کے لیے کوئی پردے حجابات نہیں ہیں. اب جیسے جیسے انسان وحی الہی کے قریب ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے پروردگار کی رضا کے رضوان کے قریب ہوتا جاتا ہے، تو یہ انسان اس قابل ہے کہ اس دنیا کے تنگ وجود سے نکل کر اس کائنات کی لامتناہی فضاؤں میں آزاد ہو جائے. سبحان اللہ. میں اس کو کیا عرض کروں کہ آزادی کا حقیقی تصور یہی ہے، ٹھیک، کہ انسان اس عالم مادہ کے اندر پہلے تو اپنے وجود سے آزاد ہو. وجود سے آزادی کا معنی وہی خواہشوں سے آزادی ہے، جس کی وجہ سے انسان خالی سے زمین کا بندہ ہے، زمین پہ رہتا ہے، زمینی سب کچھ سوچتا ہے، دل سے نکلے. ہاں، اس بہت مختصر ہے یہ دنیا، بہت تنگ ہے یہ دنیا. اس تنگ دنیا سے نکل کر انسان اپنے آپ کو آزادی اور حریت کے اس میسج کو جو یہ کہتا ہے کہ جو رب کائنات کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے جوڑنا چاہتا ہے، اور جو رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کائنات بھی چھوٹی ہے. بندہ دنیا کو چھوڑ کر رب کائنات کی طرف متوجہ. ہاں جی ہاں، بالکل ایسے ہی. رب کائنات کی ذات وہ ہے جو اللہ متناہی ہے. لہذا وہ جو اس دنیا کی قید سے رہا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ نہ اس دنیا کے بندے ہیں نہ کسی اور دنیا کے بندے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے بندے ہیں. لہذا اس دنیا سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں. یعنی جو خداوند عالم کی صمدیت کے ساتھ متصل ہو جائے وہ مومن بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہے، ساری کائنات نیاز مند ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے. مطلب جب اس بے نیاز مطلق کے ساتھ انسان کا رابطہ ہو جائے، اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ سب کا ہی ہو جائے الہی آمین. جی انشاءاللہ، تو ان زنجیروں کو توڑتے ہوئے انسان اس لامتناہی فضا کی طرف جائے، اور کائنات کی حقیقتیں جو ہیں کیسے آشکار ہوتی ہیں انسان کے اندر، انسان اپنے وجود کے اندر ہی ان ساری حقیقتوں کو. اب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں، افسوس تو یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ 300 سال کے اندر کہہ لیں آپ، خصوصاً جو یورپ کے اندر ایک رینیسنس کی تحریک شروع ہوئی، اس کے بعد دنیا اسلام کے اندر کچھ جو سلسلہ جو چلا، یہ سارا قصہ کہانی، تو آزادی کے نئے نعرے آئے، آزادی کے نئے عناوین آئے، نئی سیاسی اور فلسفیانہ تحریکوں نے جنم لیا، لیکن وہ آزادی در حقیقت انسان کو ایک نئی قید میں انہوں نے ڈال دیا ہے. انسان ایک نئی صورت میں نا آزاد ہونے کی بجائے غلامی کی شکل بدلی، غلامی کی شکل تبدیل ہو گئی. یعنی غلامی پہلے جسم کی غلامی تھی، اب روحوں کی غلامی ہے، اب عقائد کی غلامی ہے، اب افکار کی دنیا میں غلامی ہے، اب سسٹمز کی غلامی ہے. اب انسان جو ہے وہ جب یعنی اصل روح غلام ہو گئی انسان، اور انسان پابند ہو گیا ہے ان خواہشات نفسانی کا. البتہ اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں تاریخ میں بھی موجود رہی ہیں. مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، جی بسم اللہ. سورہ جمعہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے انہوں نے. کال ہے جی بسم اللہ. جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام صاحب، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہدایت چینل کیوں نہیں آ رہا؟ ہدایت چینل آ رہا ہے جی، میں لائیو پروگرام. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں جرمنی سے بول رہا ہوں. جرمنی سے بول رہے ہیں جی، میں کنٹرول روم سے کہتا ہوں جی ہدایت جی، میں لائیو پروگرام کر رہا ہوں جس میں آپ بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیونکہ ہمارا تو آج دوسرا دن نہیں آ رہا کوئی طریقے سے. جی جی بڑی مہربانی، شکریہ. جی انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ، مجھے کنٹرول روم سے خبر آئی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں اور وہاں اس کی جو نئی فریکوینسی ہے وہ نوٹ کریں، اس پر سیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہدایت بھی آ جائے. نئی فریکوینسی ہے کیونکہ کوئی فون بھی جتنے وہ بھی ہمارے پاس جا رہے ہیں. جی جی یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، لائیو آ رہی ہے فریکوینسی. اچھا بڑی مہربانی، کیونکہ ہمارے تو چینل ہی نہیں آ رہا تھا. جی 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 اچھا بڑی مہربانی، شکریہ. ٹھیک ہے جی، انٹرنیٹ پہ. اوکے جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ جی جی قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ جو ہے کیا گیا ہے کہ بلعم باعور جو اپنے زمانے کا ایک بڑا صاحب علم آدمی تھا، اور بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ حتیٰ شاید اس کے پاس کسی ایک اسم اعظم کا علم بھی موجود تھا. ٹھیک، یعنی ایک اسم اعظم کا علم کوئی معمولی نہیں ہوتا. جیسے علماء بزرگان کہتے ہیں ایک اسم اعظم یعنی بہت کچھ، یعنی انسان کے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن بہرحال بدقسمتی سے ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انطاکیہ کی طرف گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے. بہرحال مختصر میں عرض کر رہا ہوں جی. تو اس زمانے کے جو دشمن تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، انہوں نے اس شخص کو ہائر کیا اور اس سے کہا کہ اس معاملے میں ہماری کو مدد کرو. ٹھیک. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسم اعظم کے توسط سے بد دعا کروں گا. اسم اعظم جو کہ اللہ کا ہے اور اللہ کے نبی کے خلاف وہ دعا کرے گا. تو بہرحال تاریخ کہتی ہے کہ وہ گیا اور پہاڑ پہ یہاں تک کہ جو اس گدھے پہ سوار تھا، گدھا ایک راستے میں گیا، پھر وہ آگے اس نے جانے سے انکار کر دیا. گدھا تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن خدا کے خلاف. ہاں جی نبی خدا کے خلاف دیا. تو وہ اوپر گیا اور جب گیا دعا ہاتھ تھے اس نے بلند کیے تو وہ بھول گیا واپس آیا. بہرحال اس نے سازش کی اور وہ سارا سلسلہ جو ہے اس کی وجہ سے تو قرآن نے بڑی عجیب تعبیر استعمال کی ہے، بئس مثل القوم الذین،
کہ وہ لوگ جو کہ حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جو کہ تورات کو یعنی اللہ کی کتابوں کو یا خدا کے میسج کو تو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. جی اسی طرح بار کیا جس طرح گدھے پر بار کیا. جی جی، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ عالم یا وہ شخص جس کے پاس دین کی کتاب موجود ہے، دین کا علم موجود ہے، یا جو حقیقت کو سمجھتا ہے، ٹھیک نا جی، تو وہ حقیقت تو رکھتا ہے لیکن اس حقیقت پہ عمل پیرا نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہیں. جی قرآن کریم نے مثال بڑی کمال ہے، خوبصورت دی ہے. اور یہ مثال لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں جی 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 یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن سے ہے. جی جی، کوئی قرآن کریم کی مثال ہے. تو مثل الذین حملوا التوراۃ، جی تو وہ ان کی مثال کا مثل الحمار، حمار گدھے کی مثال ہے کہ اس کے اوپر وہ کتابیں جو ہے وہ لاد دی گئی ہیں. لہذا پرورش فکر کے لیے، پرورش تفکر، پرورش عقل، پرورش معرفت، انسان کی وہ جو اصل حقیقت ہے بنیادی طور پہ آزادی کا میسج اس کی طرف متوجہ ہے کہ انسان متوجہ ہو اور اپنی اس عقل، اس علم، اس کی جلا کے لیے کوشش کرے. اور اٹ سیلف علم کا حصول جو ہے وہ دین کی نظر میں ایک مقدس فریضہ ہے، ایک مقدس عمل ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی وہ دین جس نے بالکل ابتدا ہی میں، اب یہ حدیث تو بڑی معروف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، یعنی ہر صاحب اسلام پر فرض ہے. فرض یعنی مرد عورت پر فرض، یہ جی ہاں، مرد عورت پر فرض ہے. اور فرض کا معنی یہ ہے کہ اس سے اجتناب نہیں ہو سکتا، یعنی انیویٹیبل، ناگزیر ہے. یعنی پہلے دن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوسائٹی کا جو کانسیپٹ دیا وہ کانسیپٹ علم پر مبنی ہے. اسی خوبصورت بات پہ قبلہ پروگرام کی اختتام کرنا چاہوں گا، کیونکہ امام ابوبکر علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے، تو اسی حوالے سے امام کی وصیت بیان کرنا چاہوں گا. یہ وصیت میں محسن ملت جناب سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن المقال جو ان کی تالیف شدہ ہے اس سے بیان کر رہا ہوں. امام نے جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے صادق آل محمد کو پاس بلایا. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ امام کس قدر کریم تھے. فرمایا دیکھو بیٹا، جب میرے دفن کا وقت آئے تو زیادہ گہری قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں مدینہ کی زمین پتھریلی ہے اور گرمی کا موسم ہے، صرف قبر کا نشان بنانا مجھے دفنا دینا. میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مخلوق خدا زحمت اٹھائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. قبلہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں، ہم وقت نکالتے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.